अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई और बहनों। तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो माशाल्लाह बहुत ही ख़ास है। ये टॉपिक इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि काफ़ी लोगों को मालूम होना चाहिए। कुछ स्टेप्स होते हैं जो काफ़ी बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन अगर उन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो माशाल्लाह हर बंदा कामयाब हो सकता है। क्योंकि आपको पता है मैं कपड़े का बिज़नेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे मैंने कपड़े का नया नया कारोबार शुरू किया और कैसे मैं कामयाब हुआ हूँ। क्योंकि ये बात हर बंदा जानना चाहता है कि कामयाब बंदा कैसे होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा कपड़े के कारोबार में मैंने कैसे कामयाबी हासिल की। इतनी छोटी सी उम्र में अकेले दम पे कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह से उसे कामयाब भी किए। कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बातें मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, कपड़े का कारोबार माशाल्लाह आप सुन्नत के हवाले से भी जानते हैं, ऐसा कारोबार है जिसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया है और इसमें माशाल्लाह बरकत ही बरकत होती है। कपड़े का कारोबार शुरू करने से पहले इसमें 5 स्टेप जो होते हैं, 5 स्टेप उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आप लोगों के लिए होता है लर्निंग। अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं और बिना सीखे कर रहे हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। 99% 100 में से 1% ऐसा बंदा होगा जो कामयाब हो जाएगा, बाकी 99% नाकाम ही होंगे। क्योंकि ये देखने में जितना ज़्यादा आसान लगता है उतना ज़्यादा होता नहीं है। इसे सीखना, समझना और करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आप इस काम को सीखें। इस काम को सीखें, इसको समझो, उसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिना सीखे करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कामयाब कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीख जाएंगे उसके बाद करेंगे तो फिर आप चाहे जहाँ भी शुरू कर लें, आप इंशाल्लाह आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। क्योंकि इस काम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। वे दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं, चीज़ों के नाम बदल बदल के दे देते हैं। ये चीज़ है, लीलन की जगह मुरीना दे दिया, मुरीने की जगह लीलन दे दिया। अगर आपने सीखा हुआ नहीं होगा तो आपको लॉस ही होगा। अगर आप पहली बार में ही नुकसान कर जाएंगे तो आप बाद में क्या फ़ायदा करेंगे। आपका दिल, काम से दिल टूट जाएगा, आप किसी और काम की तलाश में निकल पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कपड़े का कारोबार करना है तो सबसे पहले उसे सीखना है। अब सीखने के लिए उसकी मुद्दत क्या होनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कम से कम जो मुद्दत होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 साल। 2 साल आपको कपड़े के कारोबार में काम करना पड़ेगा। किसी भी दुकान पे खड़े हो, चाहे रिलेटिव, दोस्त, किसी को भी कह कर आपको वो दुकान पे खड़ा करे, या वहाँ जाके सीखें, दिल लगाएं, दिल से काम करें। 2 साल में माशाल्लाह आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना, न उनमें फ़र्क निकालना आपको समझ आ जाएगा। लीलन क्या होती है, मुरीना क्या होता है। और सबसे करामत बात जो होती है वो होती है सीज़न के हिसाब से कपड़े बेचना। आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन सी सीज़न में कौन से कपड़े बेचने हैं और कौन से सीज़न में कौन सी सेल लगानी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि कौन से सीज़न में कौन से कपड़े बेचने हैं तो फिर आपका कपड़े का कारोबार करने में कोई भी फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान ही होगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है आपकी इन्वेस्टमेंट। आप कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाह रहे हैं। दोस्तों, कपड़े के कारोबार में जगह अगर आप एक किसी यूट्यूबर को देखते हैं या किसी भी ऐसे दुकानदार को जिसने अपनी मार्केट में बड़ी दुकान खोली होती है, अगर आप उससे के जितना काबिल बनना चाहते हैं, उसकी जितनी दुकान बनाना चाहते हैं, तो आपके पास से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप उसको देखते हैं और कहते हैं कि मैं भी इतनी बड़ी दुकान बनाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर आप उसका बैकग्राउंड देखें, उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसको कितना अरसा हो गया है काम करते करते। फिर आप देखें कि यार ये 10 साल में इसका यहाँ तक पहुँचा है कि इसकी दुकान 50 लाख 60 लाख तक पहुँच गई है। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, मैं इससे कंपैरिजन अपना क्यों करूँ।
میں اس سے اچھا کر جاؤں گا، لیکن مجھے میرے پاس انویسٹمنٹ کم ہے، میں اس سے بھی ماشاءاللہ سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس انویسٹمنٹ میں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ سوچے کہ پیسے کیسے کیسے لگانے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز کا فرق نہیں نکالیں گے کہ آپ بس کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، اس نے جو چیزیں لی ہیں آپ نے بھی وہی لے لی ہیں، تو ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس چیز میں تھوڑا سا اندر تک جائیں، گہرائی تک جائیں، پھر دیکھیں کہ یار کپڑے کا بزنس ہے، اس میں بہت سارے ایسے بزنسز ہیں کپڑے میں جو لوگ نہیں کرتے، حالانکہ بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں، تھوڑا سا اسٹڈی کریں، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کریں۔ تو تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے دوستوں وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کون سے کپڑے بیچنے ہیں، سیزن کے حساب سے ورک ہوتا ہے۔ ایک گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، ایک سردیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ گرمیوں کا سیزن آغاز میں کچھ اور کپڑے بکتے ہیں، اختتام میں کچھ اور بکتے ہیں۔ سردیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آغاز میں کسی اور ورائٹی کے کپڑے بکتے ہیں، اختتام میں کسی اور ورائٹی کے کپڑے بک رہے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن سے بالکل برعکس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے کپڑے بیچنے ہیں، کیونکہ کپڑے میں بھی آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ کپڑے کے کاروبار میں بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے۔ آپ کو ورائٹی کے حساب سے کھیلنا ہے کہ آپ نے کون سی ورائٹی لے کے آنی ہے اور کون سی بیچنی ہے۔ اگر آپ ریڈی میڈ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ریڈی میڈ کا کام بہت ہی کم انویسٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ تو میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ اگر آپ کپڑے کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ ریڈی میڈ کا کام سٹارٹ کریں۔ اب ریڈی میڈ میں بھی کچھ ورائٹیز ہوتی ہیں، مطلب سستے والے لیں یا مہنگے والے لیں، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ سستے والے کپڑے لیں۔ سستے اس حساب سے لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹس میں یہ کپڑے نہیں بکتے، مارکیٹس میں اگر یہ بک بھی رہے ہیں جن کے ریٹس ہائی ہیں تو آپ ان کو کم ریٹس میں بیچیں تاکہ آپ اپنا ایک نام بنائیں۔ جب آپ اپنا نام بنا لیں گے آپ کا کاروبار چل جائے گا، پھر الحمدللہ آپ اس کو ورائٹی زیادہ کر کے بھی خرید سکتے ہیں، زیادہ کر کے بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ کپڑے میں تیسرا سٹیپ تھا۔ اب چوتھا سٹیپ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ ہے کہ سمجھ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں آتی کہ وہ اپنے کپڑے کا کاروبار گھر سے کریں یا مارکیٹ سے کریں۔ اب اس میں سب سے زیادہ لوگ آ کے بکھر جاتے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں کے خرچے بہت ہیں، وہاں کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں وغیرہ ملازم کا وغیرہ وغیرہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، وہاں ہم کیسے مطلب رہ سکیں گے، وہاں تو پہلے ہی بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہے ہیں۔ تو جو گھر کا مشورہ ہوتا ہے دوسرا سٹیپ، وہاں کچھ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہاں بکے گا ہی نہیں، لیکن کپڑا بکتا ہے۔ یہ جو دوسرا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے گھر والا، یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ میں نے خود گھر سے سٹارٹ کی ہے اور ماشاءاللہ اس مہینے کے اختتام پہ میں آپ لوگوں کو اپنی ارننگ یا اپنا منافع ضرور بتاؤں گا، مطلب میں نے اپنی کتنی سیل کی ہے اور مجھے کتنا منافع آیا ہے۔ یہ اس میں سے جو بھی آپ لوگ پسند کریں گے میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا۔ سیل پوچھیں گے سیل بتا دوں گا، ارننگ پوچھیں گے ارننگ بتا دوں گا، گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ گھر میں بھی کپڑا بکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو آپ گھر سے ہی سٹارٹ کریں، کیونکہ وہاں آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، وہاں آپ پہ کوئی برڈن نہیں ہوتا، آپ کا گھر میں فری کا کاسٹ ہوتا ہے، آپ وہیں کپڑے بیچتے ہیں، منافع آپ لوگوں کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ مارکیٹ میں بھلی چلے جائیں، پھر مارکیٹ میں جانے سے پہلے آپ لوکیشن دیکھیں، جہاں کپڑے بکتے ہیں آپ وہاں جائیں، ایسی جگہ نہیں جانا جہاں کپڑے نہیں کسی اور چیز کا ہوزری کا سامان بک رہا اور وہاں آپ نے کپڑوں کی دکان لگا لی، نہیں مارکیٹس میں جانا ہے، پھر مارکیٹ میں کمپٹیشن کر کے ہی جانا ہے۔ لیکن زیادہ مفید مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں جانے کے بجائے آپ گھر جائیں، کیونکہ گھر میں آپ کو منافع ہوگا۔ آپ پہلے اپنا نام بنائیں، آپ اپنے پیسے بنائیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ اتنی اچھی کر لیں کہ آپ مارکیٹس میں جا کے کپڑے بیچ سکیں، کیونکہ مارکیٹس میں آلریڈی زیادہ ورائٹیز بک رہی ہوتی ہیں۔ دوستو جو کپڑے میں پانچواں سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کامیاب کیسے ہو، کیونکہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک سٹیپ پہ اچھا گائیڈ کر دوں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم کم تھا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ لوگوں کو کچھ اہم فالوز بتا رہا ہوں، مطلب اہم رول بتا رہا ہوں جس میں آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے۔ اب پانچواں سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے کامیاب کیسے ہونا ہے، تو آپ صرف ایک وجہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے آپ مارکیٹ میں ہو چاہے آپ گھر میں ہو۔ کپڑے کے کاروبار میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس کپڑے کے کاروبار میں، آپ نے کبھی ادھار نہیں دینا،
اگر آپ کا نیا نیا کاروبار ہے، چاہے وہ بکے کپڑا یا نہ بکے، آپ کا لاس نہیں کرے گا جب تک آپ کا کپڑا بکے گا نہیں، لیکن جس دن آپ نے اسے ادھار پہ دے دی اسی دن سے آپ کا لاس سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ ادھار میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کب ملے گا کب نہیں ملے گا، نہ آپ اس کی سیل گن سکتے ہو نہ ارننگ گن سکتے ہو، تو پھر وہ آپ کا نقصان ہی ہے، جب ملے گا تب ملے گا، فی الحال آپ نے اپنا نقصان کر لی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو آپ نے کپڑے میں کبھی ادھار نہیں کرنا، نقد بیچیں، ریٹ مارکیٹ سے کم رکھ لیں لیکن بیچنا نقد ہے۔ کسٹمر کو سیدھی بات بتائیں کہ بھائی میرا نیا نیا کاروبار ہے، اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ادھار کروں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں چاہے جو بھی ہوں، کیونکہ جب آپ نے کپڑے کا کاروبار کیا تو سب سے پہلے آپ کے پاس رشتہ دار ہی آئیں گے وہ آپ سے ادھار لینے، لیکن آپ نے ادھار نہیں دینا، ان کو سے کہہ دینا ہے کہ بھائی باجی آپ نقد لے لیں ہم سے، ادھار ہم فی الحال نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن اگر آپ کو یقین ہے اپنی ذات پہ، اپنی رب کی ذات پہ اگر آپ کو یقین ہے آپ کا کپڑا بکے گا، آپ ایک بار سٹارٹ کر کے دیکھیں ہم کامیاب ہوں گے۔ سب سے پانچواں جو رول ہوتا ہے، سب سے اہم رول ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی ادھار نہیں کرنا، اگر آپ ادھار کریں گے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھے میرے 5 اسٹیپ، میں آپ کو پھر ایک بار گنوا کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تھا لرننگ، دوسرا آپ کو تھا کہ آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تیسرا آپ کے لیے تھا کہ آپ نے کپڑے کون سے لانے ہیں، چوتھا اسٹیپ جو آپ کے لیے تھا وہ گھر سے سٹارٹ کریں یا مارکیٹ سے، اور پانچواں تھا کہ ادھار نہیں کرنا۔ بس آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ اللہ کے کرم سے آپ انویسٹمنٹ کے حساب سے اپنا کاروبار سٹارٹ کریں، جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف آپ کو کپڑے کے کاروبار کے حوالے سے بتا رہا تھا، دنیا میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو سٹارٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو کپڑے کے بزنس کے بارے میں بتایا، یہ 5 اسٹیپ تھے جس کی مدد سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کا بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جب یہ دسمبر ختم ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اپنی سیل یا ارننگ جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری سیل کتنی زیادہ ہوئی تھی اور ارننگ کتنی زیادہ ہوئی تھی۔ تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، آپ کے بھائی کی طرف سے اللہ حافظ۔